السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 یعنی 11 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں لا تفسدوا نہ فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں انما صرف نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں منافقین کے دو اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ فساد یعنی زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اس میں اللہ کی ہر نافرمانی شامل ہے کیونکہ اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتے ہیں خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ دوسرا وصف بگاڑ پیدا کرنے کو عین اصلاح قرار دینا۔ یہ لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے تھے، مسلمانوں کے راز انہیں بتاتے اور اسلام کے عقائد و احکام پر اعتراض کرتے تھے اور منع کرنے پر اپنے اس عمل بد کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ اب بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کو، اولیاء کا ادب، بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ، کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، بدکاری اور بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اسے عورتوں کے حقوق کا تحفظ قرار دیتے ہیں۔ ہر برے سے برا کام اس کا نام بدل کر خوشنما بنا لیتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے زنا کو متع اور حلالہ کا، باجو گاجوں اور موسیقی کو قوالی اور روح کی غذا کا، نشہ اور مشروبات کو نبیذ وغیرہ کا نام دے کر حلال کر رکھا ہے۔ یہ سب نفاق کے مختلف مظاہر ہیں۔ لا یشعرون، دل بیمار ہو تو اچھے برے کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر آدمی اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اور فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا۔ سورہ فاتح کی آیت نمبر 8 میں تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا کہ اس نے اس کو اچھا سمجھا؟